बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। साजिशें हो रही हैं, इसमें कोई शुबा नहीं है। साजिशें भी हो रही हैं, कोशिशें भी हो रही हैं कि किसी भी तरीके से इलेक्शन से फ़रार हुआ जाए और सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर अमल दरामद ना किया जाए। लेकिन मैं कुछ हक़ाइक़ आपके सामने रखूँगा जिसके बाद आपको अंदाज़ा हो सकेगा कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले से इन्हराफ मुमकिन नहीं है, और अगर किसी ने इन्हराफ करने की कोशिश की तो वो सीधा अडयाला जेल में जाएगा। सीधा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से सीधा अडयाला जेल में जाएगा और कम अज़ कम सज़ा उसकी डिस्क्वालिफिकेशन होगी, और वो भी कमरा अदालत में ही सुनाई जाएगी। और इस पर भी बहुत ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे, बल्कि ये हफ्ता 10 दिन की कार्रवाई होगी, क्योंकि इस बारे में बड़ा क्लियर है कानून। और ये जो कुछ लंबी लंबी प्लानिंग्स कर रहे हैं कि हम पहले करारदाद लाएंगे, फिर करारदाद के बाद रेफरेंस लेके आएंगे, फिर रेफरेंस के बाद ये करेंगे और जस्टिस काजी फायद ईसा साहब को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बना देंगे, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल साहब को सैक कर देंगे, उनके खिलाफ रेफरेंस फाइल करके उनको डिसफंक्शनल कर देंगे। तो ये ख्याली पुलाव है। तो दूसरी जानिब फुल कोर्ट की बात कर रहा था, तो फुल कोर्ट बनाया जा सकता था, लेकिन वो दानिस्ता नहीं बनाया गया, इसलिए कि कुछ इन्फॉर्मेशन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तक पहुंच चुकी थी और के अंदर ही अंदर कुछ कुकिंग हो रही है, कुछ पक रहा है, खिचड़ी पकाई जा रही है, और कुछ ऑनरेबल जजेस के साथ राब्ते किए जा रहे हैं और उनको मैनूवर किया जा रहा है, उनकी हमदर्दियां हासिल करने की कोशिश की जा रही है, और उनको कहा जा रहा है पुरकशिश पैकेजेस ऑफर किए जा रहे हैं, इंसेंटिव्स देने की बात हो रही है कि आप इस तरफ आ जाएं और आप जस्टिस काजी फायद ईसा साहब को सपोर्ट करें और हम आपको ये कर देंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे, और फिर आपके लिए वारे न्यारे होंगे। तो आपने जस्टिस काजी फायद ईसा साहब का साथ देना है। इस तरह के इक़दाम की इत्तलाआत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तक पहुंच चुकी थी कि जनाब अलर्ट हो जाएं, हाउस इन ऑर्डर करें और गिरदो पेश पे नज़र रखें। कुछ मुलाकातें भी हुई और कुछ मशकूक एक्टिविटीज़ भी देखी गई, लिहाजा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपनी समाअत भी जारी रखी और अपने मुकदमे पर भी तवज्जो दी, और दूसरी जानिब इंफॉर्मेशन भी गैदर अप करते रहे, और वो इन्फॉर्मेशन गैदर अप जब होती रही तो उनको पता चलता रहा। और बल्कि ये बात बता दूं कि ऑनरेबल जजेस ने ही ये बताया, ऑनरेबल जजेस ने ही बताया कि जनाब ये कुछ हो रहा है, और इस तरीके से हम ज़रा थोड़ा सा हमें अलर्ट रहना चाहिए। ये 1997 वाले वाक़यात जो हैं वो दोबारा होना शुरू हो गए हैं, और उसमें फलां जो आउट ऑफ द कोर्ट जो हैं कुछ ये लोग जो हैं एक्टिव हैं, और उन पे नज़र रखनी चाहिए। और ख़ास तौर पे ये टास्क उस वक्त दिया गया था जब वज़ीर आज़म हाउस में कुछ वकला रहनुमाओं ने मुलाकातें की थी, एक अदद खाना दिया गया था, और खाने के बाद यकदम ये आ गया था कि जी जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के खिलाफ रेफरेंस आ गया था, और बार काउंसिल्स के ओहदेदारों ने कहा था कि जी ये बिल्कुल इसके पीछे इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। मुबैना ऑडियो, मुतनाज़ ऑडियो, पुराना ऑडियो था चौधरी परवेज़ लाई साहब का खान मोहम्मद भट्टी के फ़ोन पे मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के साथ फ़ोन, जो कि चलान के मौके पे रिकॉर्ड किया गया था, वो सारे का सारा, और वो फ़ोन भी खान मोहम्मद भट्टी का था जो कि स्पीकर थे पंजाब असम्बली के, और उनके सेक्रेटरी थे पंजाब असम्बली के, और वज़ीर चौधरी परवेज़ लाई साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी रहे, जो आजकल ज़ेर हिरासत हैं। तो उनके लिए ये सारा उनके फ़ोन को रिकॉर्ड किया गया था, और उसको बुनियाद बना के ये काम शुरू किया गया था। अब उस गुब्बारे से भी हवा निकलती जा रही है, क्योंकि वो सारे डॉक्यूमेंट्स जस्टिस नकवी साहब ने पेश कर दिए और हर चीज़ सामने आ गई है। उल्टा मियाँ दाऊद जो हैं उनके खिलाफ बहुत सारा रिकॉर्ड मंजर आम पे आ चुका है, और उनके खिलाफ हर जाने का दावा भी किया जा रहा है जस्टिस नकवी साहब के बेटों की तरफ से, वो भी किया जा रहा है, और हर जाने का दावा, क्योंकि उनकी शोहरत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई थी। और मियाँ दाऊद साहब कौन है? मियाँ दाऊद हैं इमरान खान साहब पे जो कत्ल के फायरिंग करने वाले मुल्जिम हैं, कातलाना हमले के, उसके वकील हैं, लिहाजा उनका भी बहुत सारा रिकॉर्ड और उनके खिलाफ केसेस भी फाइल कर दिए गए हैं। दूसरी जानिब गुजरांवाला बार की तरफ से ये बाकायदा तौर पे आ चुका है कि वो जस्टिस काजी फायद ईसा साहब और जस्टिस अमीनुद्दीन जो कि कोड ऑफ कंडक्ट की उन्होंने कहा खिलाफ वर्जी की है, ऑर्डर पास करके गैर कानूनी गैर आइनी, जिसको सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच शेरुकनी लार्जर बेंच उसको गैर आइनी और गैर कानूनी करार दे चुका है, वो ऑर्डर पास करके उन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की है। तो लिहाजा उनके खिलाफ गुजरांवाला बार ने कहा है कि हम रेफरेंस फाइल करेंगे। तो ये शुरू हो चुका है सिलसिला दो तरफा, क्योंकि जस्टिस नकवी साहब पे जिस तरीके से हमला किया गया, उसके बाद फिर जस्टिस इजाजुल हसन साहब पे, फिर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब पे, फिर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब पे, इन सब पे हमला करके ये पैगाम देने की कोशिश की गई कि जनाब हम आ रहे हैं, बुरी कुव्वत के साथ आ रहे हैं। तो अंदर से ही ऑनरेबल जजेस ने ये बताया
کہ جناب ان کے ساتھ بھی رابطہ کیا گیا ہے، ان کو بھی توڑنے کی کوشش کی گئی ہے، ان کو بھی آفرز کی گئی ہیں۔ جب یہ چیزیں آئیں تو الرٹ ہو گیا اور چیف جسٹس آف پاکستان نے غیر محسوس طریقے سے اپنا کام جاری رکھا، سماعتیں جاری رکھی، اور اس میں پھر آپ نے دیکھا کہ جب فیصلہ ہونے کا وقت تھا، جیسے ہی سماعت شروع ہوئی تھی، فیصلہ کنکلوژن کی طرف جا رہا تھا، تو اسی دن ایک آرڈر پاس کیا جسٹس قاضی فائز صاحب نے اور جسٹس محمد امین الدین نے، اور اگلے ہی دن پہلے آرڈر اور اس کے اگلے دن ہی، جبکہ وہ 15 مارچ کا آرڈر تھا، اور جسٹس امین الدین بینچ سے علیحدہ ہو گئے اور انہوں نے کہا جی کہ وہ آرڈر آ چکا ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کو جسٹس قاضی فائز صاحب اور میں نے، یعنی کہ جسٹس امین الدین صاحب نے، ہم نے ایک آرڈر پاس کیا اور پوری سپریم کورٹ کو مفلوج کر کے ان کو کام کرنے سے روک دیا۔ 184 کے آرٹیکل 184 کے تحت جتنے بھی اختیارات ہیں 184(3) کے تحت ان کو سسپینڈ کر دیا ہے۔ یہ تھا بنیادی بات۔ تو جب یہ چیزیں سامنے آئیں تو اس کے بعد پھر کنٹرول کرنے کی، پھر جب جمعے کو جب بہت زیادہ ہائپ کریٹ ہوئی تو جمعے کو چیف جسٹس آف پاکستان نے مقدمے کی سماعت ملتوی کی اور منڈے تک ملتوی کی۔ اس کے بعد ان کو اندازہ تھا، انہوں نے ایک ٹائم دیا، خود بھی ٹائم گین کیا اور پولیٹیکل پلیئرز کو بھی ٹائم دیا کہ آپ ذرا آئیں، سوچ سمجھ کے آ جائیں اور تصفیہ کی طرف آئیں۔ اس کے بعد کچھ اچھے لوگ بھی تھے، کیونکہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر جو ہیں وہ بھی میدان میں تھے، چودھری اعتزاز احسن صاحب تھے، حامد خان صاحب تھے، سردار لطیف خان کھوسہ صاحب تھے، وہ ایک رول ادا کر رہے تھے اس سارے معاملے کو قابو کرنے کے لیے، کیونکہ اس اندر سپریم کورٹ کے اندر ایک سپریم کورٹ قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی 1997 کی طرح، اور کوئٹہ پلان اور تارڑ برادران کی سازش، یہ سارے کا کام تھا، تو اس کو ڈیفیوز بھی کرنا تھا۔ لہذا چیف جسٹس عمر رضا بندیال صاحب نے جمعے کو آف ہوا، پھر جمعے کو بعد ہفتے کو اتوار کو 2 دن، اور جمعے کے دن سے ملاقاتیں شروع کی، انڈیویجول ہر آنریبل جج سے ملاقاتیں کی اور ساری صورتحال کو سمجھا، سب نے انفارمیشن شیئرز کی، ایک دوسرے کے چیف جسٹس پاکستان سے انفارمیشن شیئر کی کہ جناب یہ ہو رہا ہے، بہت سے انہوں نے بتایا جی ہمارے ساتھ بھی رابطہ کیا گیا ہے، ہمارے ساتھ بھی رابطہ کیا گیا ہے، ہمارے ساتھ بھی رابطہ کیا گیا ہے، کہ بس آپ اس جو کچھ بھی آپ سارے کے سارے جسٹس قاضی فائز صاحب کی طرف ہو جائیں۔ یہ ہوا، اور اس کے بعد پھر لاسٹلی ملاقات ہوئی جسٹس قاضی فائز صاحب سے، تو جسٹس قاضی فائز صاحب سے جو چیف جسٹس پاکستان کی ملاقات ہوئی، اس میں انہوں نے ان سے بہت اچھے طریقے سے ہوئی، اور ٹاکنگ ٹرمز تو تھے ہی، اور اس میں اپنے گھر پہ ملاقات کی، ان کے ساتھ ایشوز ڈسکس کیے، ان کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کی، اور جسٹس قاضی فائز صاحب کو یقین دہانی اس پازیٹیو نوٹ کے ساتھ یہ ملاقات ختم ہوئی تھی کہ ان ایشوز کو ہم ڈسکس کریں گے، رولز بھی بنائیں گے، سب کچھ کریں گے۔ یہ سارا کچھ ایک سیٹل ڈاؤن ہو گیا، اور چیف جسٹس عمر رضا بندیال صاحب نے اوپن کورٹ میں بتا بھی دیا کہ میری ملاقات ہو گئی ہے۔ وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ اب یہ جو آپ کھیل رہے ہیں وہ کھیل ختم ہو گیا ہے، لیکن چیف جسٹس صاحب مطمئن تھے، اور باقی بھی آنریبل ججز مطمئن تھے، ہاؤس ان آرڈر تھا، دیر از نو ایشو، اور لیکن ہوا یہ کہ اسی رات جسٹس قاضی فائز صاحب نے ایک کام کیا، انہوں نے ایک لیٹر لکھا، اور لیٹر لکھ کے رجسٹرار سپریم کورٹ کو بھی ان کا مورد الزام ٹھہرایا، اور سیکرٹری کابینہ کو خط لکھ دیا، اور سیکرٹری کابینہ نے خط پرائم منسٹر صاحب کی طرف پہنچایا، پرائم منسٹر صاحب نے کابینہ کا خصوصی اجلاس بلایا، اور اسی خط پہ فوری کاروائی شروع کر دی گئی، اور رجسٹرار سپریم کورٹ کو کہا گیا تھا جی آپ ان کو لے لیں، اور راتوں رات نوٹیفیکیشن بھی ہو گیا، اور ان کو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن رپورٹ کرنے کی ہدایت کی۔ یہ ایک معاملہ تھا جہاں پہ چیف جسٹس آف پاکستان اور دیگر آنریبل ججز نے کہا انف از انف، بہت ہو گیا، اب اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا چیزیں برداشت، کیونکہ پہلے تو صرف انٹرنلی یہ خط کتابت ہوتی رہتی تھی، اور میڈیا کو خط ریلیز کیے جاتے تھے، اور ہمیں بعد میں پتہ چلتا تھا، ریکارڈ پہ ایک چیز بعد میں آتی تھی، میڈیا کے پاس خط پہلے پہنچ جاتا تھا، اور بلکہ چھپ جاتے تھے، اور پھر پتہ کیا جاتا تھا، وہ کہتے تھے ہاں جی یہ ایک آیا ہوا ہے۔ تو اس طریقے سے جب یہ ہوا کہ بہت ہو گیا، انف از انف، تو اس کے بعد پھر پہلے اپنا فیصلہ سنایا، ججمنٹ ریزرو کی، فیصلہ سنایا، ساری رات وہ ہوتی نہیں، سب کچھ چہمگوئیاں ہوتی رہیں، کیونکہ یہ فیصلے والی رات یہ سب کچھ کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ چیف جسٹس آف پاکستان عمر رضا بندیال صاحب، جسٹس اعجاز احسن صاحب، جسٹس منیب اختر صاحب اور دیگر آنریبل ججز اس نتیجے پر پہنچ چکے تھے کہ یہ ایک سارے کا سارا ایک پلان تھا، یہ فل کورٹ بنانے کا مقصد نہیں تھا،
فل کورٹ کے چکر میں یہ ساری کی ساری ایک انریسٹ پیدا کرنا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر، اور ایک بغاوت کی کیفیت، اور ادارے کو تقسیم نہیں بلکہ ادارے کو تباہ کرنے والی بات تھی۔ یہ باقاعدہ طور پہ ایک منظم پلاننگ کے ساتھ ہو رہا تھا اور اس میں پولیٹیکل موٹیوز تھے، اور یہ ساری باتیں ہوئیں۔ تو اگلے دن فیصلہ سنایا گیا، اور فیصلہ سنانے کے بعد اسی فیصلے میں انہوں نے لکھ بھی دیا، اور جسٹس قاضی فائز صاحب، جسٹس امین الدین والا، اور پھر اسی سرکولر کو بنیاد بنا کے جو قاضی فائز صاحب کہہ رہے ہیں، اب دونوں کا نیریٹو جو ہے وہ ایک ہو چکا ہے، دونوں کے آرگومنٹس ایک ہیں، دونوں کا نیریٹو ایک ہے۔ اسی لیے مریم صاحبہ نے کل جو وکلا کنونشن سے خطاب کیا، اس خطاب میں انہوں نے بتایا کہ یہ چاہتے ہیں، یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف یہ چاہتی ہے کہ یہ جو الیکشن ہے یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس نہ ہوں، اس وقت نہیں ہونے چاہیے، اب ہونے چاہیے۔ اب یہ بات مریم صاحبہ خود ہی ان کو خود ہی بتا رہی ہیں کہ ہم اس وقت الیکشن چاہتے ہیں جب جسٹس قاضی فائز صاحب چیف جسٹس ہوں، بلکہ وہ یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ جب تک یہ ہیں الیکشن نہیں چاہتے۔ اب بنیادی سوال ہے، ایک سادہ سی بات ہے، اسمبلی ٹوٹی ہے، خیبر پختونخوا اور پنجاب اسمبلی جو توڑی گئی وہ اس شیڈول کے تحت رکھ کے تو نہیں توڑی گئی تھی کہ کس وقت چیف جسٹس کون ہوں گے، بلکہ وہ تو توڑی گئی تھی، دونوں توڑی، پولیٹیکل ڈیسیجن تھے، اسمبلیاں ٹوٹ گئی تھیں، اور اگر اسمبلیاں توڑ کے اب تک تو الیکشن ہو چکے ہوتے، بلکہ 14 اپریل کی تاریخ تھی، اور اگر مزید ڈیلے نہ کیے جاتے تو 90 دن کے اندر اندر الیکشن ہونے تھے، اور الیکشن ہو کے فارغ ہو چکا ہوتا معاملہ۔ لیکن اب یہ کیا ہے کہ کیا جب تک چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، یعنی کہ جسٹس قاضی فائز صاحب جب تک چیف جسٹس نہ بنے تو کیا امور مملکت کو روک دینا چاہیے؟ کیا جتنے بھی آئینی فرائض ہیں ان کو ان کی بارآوری، ان کی بجا آوری روک دینی چاہیے، ان جو بھی ایکٹ ہیں وہ روک دینے چاہیے، کیا آئین سسپینڈ کر دینا چاہیے؟ تو یہ ہیں وہ بنیادی باتیں۔ تو اصل مسئلہ یہی تھا کہ یہ پولیٹیکل موٹیوز تھے، اس کے پیچھے اور کچھ نہیں تھا، اور اس میں بہت سارے آنریبل ججز نے چیف جسٹس آف پاکستان کو یقین دہانی کرائی، اور انہوں نے تسلی، انہوں نے کہا جی کہ ایسا کوئی، آپ ہمارے چیف ہیں، آپ کی چیف جسٹس، آپ ہمارے چیف ہیں، ہمارے باس ہیں، آپ کی سیٹ کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا، اور اگر یہ آپ پہ حملہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ سپریم کورٹ پہ حملہ کریں گے۔ تو لہٰذا یہ چیزیں ہو چکی ہیں، اور اب ان کو گرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد پھر پارلیمنٹ میں تقریریں شروع ہو گئی چیف جسٹس آف پاکستان پہ، تقریریں شروع ان کے خلاف، پھر ججز صاحبان کے خلاف، یعنی کہ اب فوکس کیا ہوا ہے 3 آنریبل ججز کو۔ تو بہرحال جی یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور بنیادی بات یہ ہے کہ یہ کیس جو ہے وہ ہو رہا ہے، اور اب ہونا کیا جی، اب انہوں نے مریم صاحبہ نے یا نواز شریف صاحب نے، شہباز شریف صاحب نے، انہوں نے کرنا کیا تھا؟ ان کا پلان تھا اس فل کورٹ کے چکر میں گرینڈ آپریشن سپریم کورٹ میں اور ہائی کورٹس میں کرنے کا ارادہ تھا کہ گرینڈ آپریشن کریں گے، پہلے ہم فل کورٹ بنواتے ہیں، فل کورٹ کے بعد ہم اس طریقے سے مینوورنگ کریں گے، اور اس کے بعد حالات بالکل خراب ہو جائیں گے، 1997 والا سچویشن بن جائے گی، اور پھر ہم چیف جسٹس عمر اتاب بندیال صاحب کو جب ہٹا دیں گے، جسٹس قاضی فائز صاحب آ جائیں گے، تو پھر انہوں نے ان کو بھی پریشرائز کر کے بہت سارے اندر سے صفائیاں کروانی تھی، اور یہ بالکل اسی طرح کا آپریشن کرنا چاہ رہے تھے جیسے افتخار چودھری صاحب نے بحال ہونے کے بعد پی سی او ججز کو فارغ کیا تھا، اور بی سی او ججز آئی تھنک 70 سے زیادہ ججز تھے، ان کو گھر بھیج دیا، 70 تھے یا 40 تھے ایگزیکٹ مجھے یاد نہیں، لیکن ان کو گھر بھیج دیا تھا، ان سب کو فارغ کر دیا تھا، اور اس میں یہ بھی کہا تھا کہ جسٹس ڈوگر صاحب کا تصویر بھی کورٹ روم نمبر 1 میں نہیں لگانی، جو کہ چیف جسٹس کے طور پہ تھے، کہ جیسے جیسے وہ کوئی درمیان میں آئے ہی نہیں۔ تو ان کا پروگرام تھا یہ گرینڈ آپریشن کرنے کا عدلیہ میں، تو وہ سارے کا سارا ختم ہو چکا ہے، وہ ناکارہ ہو چکا ہے۔ یہی اصل ایشو تھا جو کہ معاملات جہاں سے خراب ہوئے تھے۔ بہرحال دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، کیونکہ الیکشن شیڈول آ چکا ہے، الیکشن تیاریاں شروع ہو چکی ہیں، کھیل ابھی تک چل رہا ہے، لیکن امید ہے کہ اب صورتحال وہ نہیں، بلکہ اب حکومت جو ہے وہ کافی ویک ہو چکی ہے۔ تو ہم پھر بھی یہی کہیں گے کہ آنریبل ججز کو یونائٹ رہنا چاہیے، متحد رہنا چاہیے، آئین کی بالادستی کے لیے، عدلیہ کی آزادی کے لیے، جمہوری حقوق کے لیے، شہری حقوق کے لیے، آئینی حقوق کے لیے، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔